بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کربلا قلعہ، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا قلعہ۔ حضرت والا کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف گرمانی دامن برکاتہم عالیہ کو اس خوبصورت قطعے کے ساتھ پیش کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله الكريم الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ کی بارگاہ اقدس میں گزارش کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس لیے کہ ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو نبی قرہ ارض پہ تشریف لائے تو کائنات کو عزت مل گئی۔ ابو بکر کو کوئی جانتا نہ تھا، رحمت عالم کی بارگاہ میں آئے تو صدیق اکبر بن گئے۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز ذرا کم ہے، میں اتنا عرض کروں کہ میں تقریباً کل رات 9 بجے سے سفر میں ہوں اور ابھی صبح 12 بجے، آج دن کے 12 بجے بھتوندی شریف میں وہاں خطاب کر کے یہاں پہنچا ہوں، وضو کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اب بلاک 2 جامع مسجد نمرہ میں پہنچنا اور اس کے بعد شیر شاہ میں نے حاضری دینی ہے۔ میں حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کروں گا اور آپ حضرات کو، صوفی صاحب کو اور آپ میری مائیں بہنیں بیٹھے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محفلیں ہوتی رہتی ہیں، محفلیں ہم سجاتے رہتے ہیں، کبھی بیٹے کی خوشی میں، کبھی بیٹے کی خوشی میں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آج محفل میرے مصطفیٰ کی عظمت کے حوالے سے آپ سے میں اپنی بہنوں سے اور ماؤں سے گزارش کروں گا، ویسے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بھیج کر اس کا بہت بڑا احسان ہے، ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں تو کم ہے، مگر میری مائیں بہنیں اس بات پر خوش ہوں، آقا دو جہاں علیہ السلام کی آمد سے قبل جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بچیاں دل کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں، اور آسمان سے جنت کو کھینچ کر میرے مصطفیٰ نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو حضور آئے تو کائنات کو عزت مل گئی، ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، جو اعلان فرما رہے تھے نا جی، انہوں نے خلفائے راشدین کا نام لیا، پھر حسین کریمین کا نام لیا، تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پہ کرم ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، اور حسنین کریمین جنت کے سردار بن گئے۔ حصول برکت کے لیے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ جو آپ اور میں بیٹھے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضور کا ذکر کر کے اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔
ہم حضور کا ذکر بلند نہیں کر سکتے، حضور کا ذکر رب نے بلند کیا ہے۔ اللہ نے ساری شانیں اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صرف خدا نہیں ہیں، صرف نہیں بولیے، صرف خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ میرے رب نے ساری شانیں مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں، اور اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام جتنی تشریف لائے سارے نبی شان والے ہیں۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، میرے مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر آقا دو جہاں علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، قرہ ارض پہ تشریف لائے۔ پہلے حکم تھا عبادت آپ صرف عبادت گاہ میں کر سکتے ہیں، حضور آئے، حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ فرمایا جو جگہ پاک ہو وہاں کھڑے ہو کر آپ رب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میری ماں، آپ کی ماں، کائنات کے مومن کی ماں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میں گھر میں اکیلی تھی، گھر میں نہ کوئی مائی تھی نہ کوئی دائی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرا گھر روشن ہو گیا۔ اما جان فرماتی ہیں کہ میں مکہ میں تھی، شام کے محلات بھی روشن ہو چکے تھے، اور اما فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی میرے دل میں خیال آیا ان کے ابا جان کا وصال ہو چکا ہے، اگر ان کے ابا حیات ہوتے تو لوگ آتے، ان کے دوست آتے، آ کر ان کو مبارک دیتے۔ فرماتی ہیں بس دل میں خیال آیا، اتنے میں میں نے دیکھا ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے۔ آپ کی محبت کی آواز جو ہے نا یہ سبحان اللہ والی کم ہے، ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ یا اللہ یہ جو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی سبحان اللہ کی برکت سے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اب بھی سبحان اللہ کی آواز کم ہے۔ یا اللہ ان کی سبحان اللہ کی برکت سے قبلہ اول مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اما جان فرماتی ہے دل میں خیال آیا کہ کاش ان کے والد ہوتے، ان کے دوست آتے، آ کر مبارکباد پیش کرتے۔ فرماتی ہے اس دوران میں نے دیکھا ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے۔ میں نے کہا کہ بابا آپ کو پتہ ہے میرا تعلق کس خاندان سے ہے، آپ یوں میرے گھر میں آ گئے۔ فرمایا بیٹی گھبرائے نہیں، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، نسل انسانیت کا باپ آدم علیہ السلام ہوں، تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تیرے گھر میں کوئی عام بشر نہیں آیا بلکہ نبیوں کا امام آ گیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اما جان فرماتی ہے صبح کا وقت ہوا، میری سہیلیوں نے آ کر کہا کہ آمنہ فضول خرچ بن گئی ہے، پوری رات چراغ جلاتی ہے، ساری رات چراغ نہ جلایا کر۔ سنیے اما جان نے کیا جواب دیا حضرت آمنہ نے، فرمایا مجھے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، میرے گھر تو سراج منیرہ محمد آ گیا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ رب العالمین نے آسمان کو حکم دیا، آسمان کے ستارے نیچے آ کر روشنی کر رہے تھے، چاند جگمگا رہا تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب حضور تشریف لائے اندھیروں کو اجالا مل گیا، یتیموں کو سہارا مل گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کو یہ مقام عطا فرمایا، اور پہلے امتوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا، امت مصطفیٰ کو یہ مقام حاصل ہے۔ پہلے امتیں گناہ کرتی تھی، چہرے تبدیل ہو جایا کرتے تھے، شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی تھی، کوئی باندر بن جاتا تھا، کس جانور کو میں نام لوں، مگر آقا دو جہاں علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور کی آمد کی برکت سے میں اور آپ اپنا احتساب کریں، یار کون سے گناہ ہے جو میں اور آپ نہیں کرتے، مگر چہرے تبدیل نہیں ہوتے، سچ کا محمد عربی کی ولادت کا
حضور کے میلاد کی برکت سے ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ اچھا اگلی بات سنیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے پہلے جو امتیں تھیں نا جی، وہ گناہ کرتے تھے، چہرے تبدیل ہو جایا کرتے تھے، دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا، اور نیکی کرتے تھے تو نیکی کا 1000 ملتا تھا، گناہ کرتے تھے تو گناہوں پر سزا ملتی تھی۔ مگر حضور کی آمد کی برکت سے ہم اگر گناہ کا ارادہ کریں تو رب نامہ اعمال میں گناہ لکھتا نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم اگر گناہ کا ارادہ کریں تو اللہ کی طرف سے یہ جو کرامن کاتبین ہیں نا جی، یہ گناہ لکھتے نہیں ہیں، اور نیکی کا ارادہ کریں تو نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ یعنی گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ لکھا نہیں جاتا، گناہ کر لیں تو نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ادھر نیکی کا ارادہ کریں اور ادھر نیکی کا میٹر چل پڑتا ہے، نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک نیکی کر لیں تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کریں تو اللہ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ یہ صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، حضور کی آمد کی برکت سے ساری نعمتیں ملی ہیں۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے، اولاد جا کر منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے، مگر فرمایا نہیں، اب حضور کی آمد کی برکت سے باپ کو یہ مقام ملا، فرمایا محبت کی نگاہ سے دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ کے بعد پھر بھی کم ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یا اللہ، یہ جو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہے نا، یہ رات کو سو رہے ہوں، قسمت جاگ اٹھے، مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ اور فرمایا کہ تم اولاد کو حکم دیا، فرمایا محبت کی نگاہ سے ماں باپ کی زیارت کو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ اگر ایک دفعہ دیکھیں تو ایک، اگر 2 دفعہ دیکھیں فرمایا 2 مقبول حج کا ثواب، 3 دفعہ دیکھیں تو 3 حجوں کا ثواب۔ اب خوش قسمت ہے وہ لوگ، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتی ہے، احترام بھی کرتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضور کی آمد سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں میں لوگ بیچ آیا کرتے تھے، ماں کی عزت کی، عورت کی تو کوئی عزت نہیں تھی نا جی، عورت کی تو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگ یا ذبح کر دیتے تھے، ان کی ناک کٹ جاتی تھی۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جن پر اللہ راضی ہوتے ہیں، زیادہ راضی ہوتے ہیں، اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو اللہ رب العالمین ایک نعمت کا نزول فرماتا ہے، بیٹی پیدا ہو تو پھر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ پھر ہمیں چاہیے ہم ہر وقت ہر لمحے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار حضور کی ذات پر درود پڑھے نا، اللہ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ کے بعد پھر بھی کم ہے۔ اچھا چلو، میں یہ جملہ کہنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، اچھا آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ لیکن لنگر کا اہتمام بھی ہے، یہ محفل ختم ہوگی پھر آپ مصطفیٰ کریم کے میلاد کا لنگر کھائیں گے، تو لنگر کے اہتمام بھی ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اس وقت امت مسلمہ پس رہی ہے، اس وقت مسجد اقصیٰ کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمان آپ کو تک رہے ہیں، اور جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کون سی ہے، یہ قبلہ اول ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ قبلہ بولیے، قبلہ چلو یوں آپ کو بتا دوں، یہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، آپ کے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کتنا مہینے؟ بولیے 17 مہینے میرے مصطفیٰ نے مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس، یہ بیت المقدس کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، انشاءاللہ یہ بیت المقدس آزاد ہوگا انشاءاللہ۔
تو رحمت عالم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے. آج وہ مظلوم مسلمان مائیں بہنیں بچیاں وہ آپ کو دیکھ کر پکار رہے ہیں. مسجد اقصی آپ کو پکار رہی ہے, امت مسلمہ کو پکار رہی ہے. حضور حالت نماز میں تھے, رخ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف, مسجد اقصی کی طرف. حالت نماز میں حضور کے دل میں خیال آیا ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ ہونا چاہیے. اچھا, یہ کعبہ کا بیت اللہ شریف روئے زمین پر جو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے, یعنی بیت اللہ شریف ہے. بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا, اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا, پھر انبیاء بناتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر تعمیر کیا, اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا نا جی, تعمیر کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, کہا کہ یا اللہ یہ بیت اللہ بنا دیا, ربنا وابعث فیہم رسولا, بیت اللہ کو بنا دیا ہے اور اس کو بسانے کے لیے آخری رسول محمد رسول اللہ کو دیں گے. اور رحمت عالم تشریف لائے تو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. آقا دو جہاں نے آ کر بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا. تو میں عرض کر رہا تھا روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے, یعنی بیت اللہ شریف ہے, اور اس کے بعد روئے زمین پر مسجد بنی تو مسجد اقصی بنی ہے, وہ مسجد اقصی. اب اگلا جملہ یہ مجھے امید ہے کہ آپ فوراً اس جملے پر بات بھی دیں گے اور آپ کی سمجھ میں بات بھی آ جائے گی. بیت اللہ شریف سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ملائکہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا, پھر انبیاء تعمیر کرتے رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. مگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے آ کر مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں کسی نبی کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھی, نمازیں نہیں پڑھی. میں مسجد اقصی کی عظمت پہ قربان نہ ہو جاؤں, میں قربان نہ ہو جاؤں. 27ویں شب تھی جب دنیا سو رہی تھی, میرے مصطفیٰ حضرت ام ہانی کے گھر حرام فرما رہے تھے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو بلا کے آ, اور آج ہم حجابات ہٹا دیں گے, مصطفیٰ کو اپنا دیدار کرا دیں گے. حضرت جبریل امین آئے اور مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں. جبریل نے آ کر دیکھا, اب مسجد اقصی کی عظمت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جبریل نے آ کر دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں. جبریل نے سوچا کہ آواز دے کر جگاؤں, پھر سوچا کہا کہ نہیں یہ تو بے ادبی ہو جائے گی. اب عرض کیا یا اللہ تیرا مصطفیٰ آرام فرما رہا. اچھا یہ بھی ایک عجیب کہانی تھی, محب و محبوب کی ملاقات ہو, بتائیے نیند آتی ہے یار؟ اس دن تو رب نے اپنے محبوب کو بلانا تھا, رب کی اور مصطفیٰ کی ملاقات ہونی تھی. وہ تو سونے کی رات نہیں تھی نا قبلہ, وہ تو جاگنے کی رات تھی, وہ تو انتظار کی رات تھی. آج مصطفیٰ کو سو رہے ہیں عالم تصور میں. عاشق نے غوطہ لگا کر عرض کیا یا رسول اللہ آج تو جاگنے کی رات ہے, آج تو ملاقات کی رات ہے, آج تو آپ کو برات کی صورت میں جبریل لینے کے لیے آ رہے ہیں, آج آپ سو رہے ہیں مزمل کی چادر تان کر. فرمایا کہ ہاں ہاں پہلے اس رب کو میری ضرورت تھی, پہلے مجھے رب کی ضرورت تھی, آج رب کو میری ضرورت ہے, دیکھتا ہوں رب کے شان سے بلاتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. جبریل آئے اور اس کے یا اللہ تیرا مصطفیٰ سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, کیسے جگاؤں؟ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ بنے ہیں کافور کے. سبحان اللہ. نہیں 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 نہیں, آپ سمجھے نہیں. فرمایا جبریل تیرے ہونٹ بنے ہیں کافور کے, مصطفیٰ کے پاؤں بنے ہیں نور کے. میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے دے, نگاہ نبوت پر اثر پر, دماغ نبوت پر اثر پڑے گا, رسالت کی آنکھ کھلے گی, کہہ دینا رب بلا رہا. جبریل نے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. فرمایا جبریل کیا کر رہے ہو؟ اور کیا خود نہیں یہ قدم چوموا, چمانے والا چموا رہا ہے. یہاں ایک سوال کیا میرے مصطفیٰ نے, آپ کو بتا دوں. فرمایا جبریل یہ بتا, تم نے ہمارے قدموں کو چوما ہے, تمہیں کوئی مزہ آیا ہے, کوئی لطف آیا ہے؟ ہمارے قدموں کو بوسہ دیا, کوئی سرور آیا ہے؟
جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جنت کے باغ و بہار دیکھے ہیں، میں نے جنت کے گلے گلزار دیکھے ہیں، یا رسول اللہ میں پوری روئے زمین پر گیا ہوں مگر نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو تجھ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے جگایا، بار میں گفتگو لمبی ہے، حضور تشریف لے گئے مسجد اقصی، سواری چلی مسجد حرام سے چلی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ چونکہ آج کل اس موضوع پہ یہ گفتگو کرنا میری اخلاقی، دینی اور اس محراب و منبر کی میری ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ طاقت کے ساتھ روکیں، اگر ہاتھوں کی طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان کی طاقت سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو ظلم کو دل میں، ایمان کا آخری درجہ اس ظلم کو دل میں پورا جانے، کہہ دے سبحان اللہ۔ تو اتنی طاقت تو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے نا، ہم زبان سے تو اظہار کریں نا اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، مسجد حرام مسجد اقصی میں پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جس نے سیر کرائی بندہ خاص کو۔ یہ موضوع نہیں ہے مگر حضور کی عظمت کے حوالے سے سارے موضوع ملا کے بیان ہوتے ہیں۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اچھا آپ کو پتہ ہے وہ رات کون سی تھی؟ 27ویں شب تھی۔ 27ویں شب وہ ہوتی ہے کہ جس میں پوری رات بیت جائے، چاند نظر نہیں آتا۔ عاشق نے عالم تصور میں ہوٹل لگا کر عرض کیا یا اللہ اگر مصطفیٰ کو سیر کرانی تھی، سیر تو دن کو ہوا کرتی ہے اور دن کو نہیں تو 14ویں رات کا انتخاب ہو جاتا ہے، چاند کی روشنی ہوتی۔ فرمایا چپ کر میرے مصطفیٰ نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہیں نہ چاند کی روشنی کے محتاج ہیں، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، گفتگو کو بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد اقصی میں پہنچے۔ آخری جملہ ہے مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و پیش انبیاء سارے موجود۔ آذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، مصلی خالی ہے، مصلی پہ وہ جاتا ہے جو سب سے افضل اور اعلیٰ۔ اور جب اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے نماز آپ پڑھائیں۔ یعنی مسجد اقصی وہ ہے جس میں 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی ہے۔ وہ مسجد اقصی آپ کو پکار رہی ہے، وہ فلسطین کے مسلمان آپ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ آمین کتنا بلند آواز سے کہتے ہیں۔ عورتوں کی آواز زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مگر جب اور جگہ پہ آپ زیادہ بولتی ہیں تو اب بھی آمین کے حوالے سے زیادہ بول لینا۔ اور فرمایا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد اقصی وہ جس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مسجد اقصی کو مکمل آزادی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اسرائیلی حکومت کا خاتمہ فرمائے، مصطفیٰ کی امت کی خیر فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔